السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ تمام لوگوں کو اس لیکچر میں ویلکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 9 جو ہے یونٹ نمبر 9 آپ کا سبجیکٹ ہے آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اس کے یونٹ 9 کا مطالعہ کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان امینڈمنٹس کے حوالے سے، اور فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو عہد تھا اس میں پولیٹیکل جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہیں وہ کیا کیا تھیں۔ تو ہم چلتے ہیں آگے۔ پاکستان جو تھا آپ جانتے ہیں کہ 1947 میں قائم ہوا، اور 1971 میں جو پاکستان ہے وہ ٹوٹ گیا، دو لخت ہوا، اور جو مشرقی پاکستان ہے وہ ہم سے الگ ہوا، اور ایک بنگلہ دیش کے نام سے ایک علیحدہ مملکت وجود میں آئی۔ پاکستان ٹوٹنے کے بعد 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پاکستان میں جو باقی ماندہ پاکستان تھا اس کے وزیر اعظم بنے، اور ان کا جو عہد تھا 1971 سے 1977 تک تھا۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا یونٹ ہے، یونٹ نمبر 9، اس کا جو بنیادی کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کون کون سی تھیں۔ تو ہم سب سے پہلے اس کو شروع کرتے ہیں 1971 سے، کیونکہ 73 میں یہ دستور بنا اور 71 میں ذوالفقار علی بھٹو حکومت میں آئے۔ تو ہم 71 سے 77 تک کا جو عرصہ تھا بھٹو ایرا، اس کا سب سے پہلے تعارف کراتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر کیا اس کی خصوصیات تھیں، اور کن وجوہات کی بنیاد پر کون کون سی اس کے اندر امینڈمنٹس کی تھیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 1971 سے لے کے 1977 تک بہت ساری جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تھیں، جو دستور کے اندر تبدیلیاں تھیں، ترامیم تھیں، وہ متعارف کرائی گئیں، اور اس کا جو اثر تھا وہ ملک کا جو ہمارا سیاسی ماحول ہے اس کے اوپر بھی یقینی طور پر پڑنا تھا اور پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے انہوں نے پہلے جب حکومت سنبھالی تو پاکستان کے صدر کی حیثیت سے، اور پھر بعد میں پرائم منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے جو ہے ملک کا انتظام چلایا۔ اور ان کا جو نعرہ تھا جب بھٹو صاحب حکومت میں نہیں آئے تھے تو وہ سوشلزم کا نعرہ تھا۔ سوشلسٹ اورینٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی ان کی تھی۔ سوشلسٹ اورینٹڈ پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوشلزم ایک نظام تھا جس کو کہیں مارکسزم بھی کہتے ہیں، کہیں کمیونزم بھی کہتے ہیں، اور کہیں سوشلزم بھی کہتے ہیں۔ تو کارل مارکس اس نے اس نظام کو پیش کیا، اور پھر مختلف جو ماہرین تھے انہوں نے مائنر امینڈمنٹس کے ساتھ اس کو دنیا کے مختلف علاقوں میں نافذ کیا۔ تو بنیادی طور پر سوشلزم ایک ایسا نظام ہے جو تمام جو ریاستیں ہیں اگر وہ اس کو اپناتی ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے زندگی کی تمام سہولیات ان کو لوگوں کو باہم پہنچانے کا ایک وعدہ کرتی ہیں، اور لوگوں کی کوئی پاس روزگار ہو یا نہ ہو، تعلیم ہو یا نہ ہو، ہر ایک کو ان کی ضروریات پوری کرنا سوشلسٹ اسٹیٹ کا ایک بنیادی فریضہ ہوتا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں سوشلزم کا نعرہ لگایا اور لوگوں کو کہا کہ روٹی، کپڑا اور مکان حکومت پاکستان آپ کو دے گی، اور مغربی پاکستان کے لوگ اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور اس حصے میں بھٹو کو کافی پذیرائی ملی، اور بھٹو جو تھے وہ مغربی پاکستان میں الیکشن میں نمایاں پوزیشن سے جیتے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1971 میں جو سیاسی حالات تھے اور جو 1970 کے الیکشن تھے، ان الیکشنز کے ریزلٹس نے پاکستان کے دونوں حصوں کو، بنگالی بولنے والوں کو اور جو بنگالی بولنے والے نہیں تھے ان لوگوں کو آپس سے علیحدہ کر دیا، تقسیم کر دیا ان الیکشنز کے نتائج نے۔ اور جب ایسٹ پاکستان جو ہے اس کا لاس ہوا، اس کا سانحہ ہوا، ہم سے علیحدہ ہوا، تو جو ملک تھا وہ ڈی مورلائز ہوا۔
یعنی ہمارے جو حوصلے تھے وہ پست ہوئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کی صورتحال میں یہ قوم یہ چاہتی تھی کہ اب اس ملک کے جو باقی ماندہ حصے ہیں ان کو سلامت رکھا جائے۔ تو چونکہ ویسٹ پاکستان میں جو پارٹیاں تھیں ان میں جو بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے جو نمایاں کامیابی سے میدان میں آئے، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو قوم ہے اس کے زخموں پر کوئی مرہم رکھا جائے، اور جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ تو اس نے قوم سے اپنی جو تقریریں کیں، جو خطاب کیا، اس میں قوم سے وعدہ کیا، اور اس نے کہا کہ وہ اس ملک کو اب بہتر بنائے گا، اور اس نے جو اپوزیشن لیڈرز تھے ان کو ایک انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اور ان کو دعوت دی کہ ہم پازیٹیو رسپانس کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور کسی کے ساتھ جو ہے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو ان کی اس آفر سے ایک پازیٹیو رسپانس ملا پارٹیوں کی جانب سے، اور یہ ایک نیا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ڈرافٹ کرنے کا جو عمل ہے اس کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھٹو صاحب تھے انہوں نے اپنی ایک پوزیشن بنائی، اور اس نے ایک جو اپنی پالیسیز تھیں اس کے اندر اس نے کافی ان لوگوں کو بھی جگہ دی کہ جن حصوں میں اس کی پارٹی میجارٹی سے جو ہے وہ ووٹ نہیں لے پائی، یا جن علاقوں میں اس کی پارٹی کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ نشستیں نہیں ملیں، وہاں بھی اس نے ان لوگوں کو جو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی۔ کیونکہ اب وہ پاور میں آ چکا تھا تو اس کے پاس پہلی دفعہ حکومت تھی، وہ چاہتا تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی تھی کہ بھٹو کے اوپر پاکستان توڑنے کا ایک الزام بھی تھا، جو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کا اپنا ایک ویژن ہوگا، جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر جو ایک داغ تھا، جو پبلک میں ایک اوپینین تھی کہ بھٹو کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے، تو اس داغ کو بھی دھونا تھا، اس دھبے کو بھی صاف کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے پھر کوشش کی کہ کہیں بھی جو ہے وہ قانون سازی کے اوپر جو ہے اس طرح کی جو جھگڑا ہے یا کانفلکٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب یہ دستور بن گیا، اس کے بعد پھر بھٹو نے ایک عہد اپنا تمام کیا، اور جو دوسرا اس کا دور حکومت تھا، بھٹو نے 77 میں جب الیکشن کروائے، تو ان الیکشن میں بھٹو کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن لوگوں نے ان نتائج کو مسترد کر دیا۔ یہ پاکستان میں پہلے انتخابات تھے جن میں دھاندلی کا الزام لگا۔ ان سے پہلے پاکستان میں کوئی عام انتخابات اس طرح ہوئے نہیں تھے۔ پہلے عام انتخابات جنرل الیکشن پاکستان بننے کے بعد جو پورے ملک میں ہوئے وہ 1970 میں ہوئے تھے، اور ان انتخابات کی بنیاد پر اگرچہ پاکستان ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا، لیکن کوئی پارٹی ان الیکشنز کے اوپر دھاندلی کا الزام نہیں لگاتی۔ لیکن جو پاکستان، باقی ماندہ پاکستان، ہمارا موجودہ پاکستان، اس میں 77 کے جو الیکشن ہوئے، پہلی بار الیکشن ہوئے، چونکہ 71 میں جو 70 میں الیکشن ہوئے تھے ان کی بیس پہ پاکستان ٹوٹا، اور اسی بیس پر، انہی الیکشنز کی بیس پر بھٹو کو پاکستان میں جو ہے وہ صدر اور جسے آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر بنایا گیا۔ تو 5 سال کے بعد 1977 میں جب دوسرے الیکشن ہوئے، تو ان الیکشنز میں بھٹو کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ دھاندلی کی ہے، انتخابات کے ریزلٹس چرائے گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے، موجودہ پاکستان کے پہلے انتخابات تھے، اور ان میں ہی ایک دھاندلی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نظر آئی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ بھٹو جو تھے وہ لوگوں کو ڈراتے تھے، وہ لوگوں کو دھمکاتے تھے۔ اور شروع میں تو بھٹو الیکشن میں جب آنے سے پہلے تھا وہ بہت اچھا تھا جب اس نے پارٹی بنائی۔ اور میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کیسے بنائی۔ 1965 کی جب جنگ لگی
تو بھٹو اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ تھا اور پاکستان پہ جو حکومت تھی وہ ایوب خان کی تھی۔ اب ایوب خان کی جو حکومت تھی اس کے ساتھ بھٹو کے کچھ اختلافات ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو جو تھے وہ سوویت یونین کی جانب جو تھے یا سوشلزم کی جانب جو تھے وہ اپنا ذہنی جھکاؤ رکھتے تھے۔ تو بہرحال 1965 کی جب جنگ لگی اور پاکستان نے یہ جنگ بند کرانے کی کوشش کی تو یہ جنگ جو بند کرائی یہ سوویت یونین کے تعاون سے بند ہوئی تھی، اور جب یہ جنگ بند ہوئی تو اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو معاہدہ تاشقند کہتے ہیں، یہ تاشقند ڈکلیریشن، یہ تاشقند ایگریمنٹ۔ اس ایگریمنٹ کے تحت یہ سوویت یونین کا ایک شہر تھا، وہاں پہ انڈیا کا جو وزیر اعظم تھا لال بہادر شاستری وہ گیا۔ پاکستان میں وزیر اعظم نہیں تھا، صدر تھا ایوب خان، وہ گیا، اور جب مذاکرات ہوئے تو اس میں پاکستان اور انڈیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوئی تھی، تو اس جنگ میں جو 23 ستمبر تک جاری رہی، کوئی 17 دن، پاکستان نے تھوڑے سے علاقے انڈیا سے چھین لیے تھے۔ خیم کرن ایک جگہ تھا، ایک بارڈر تھا، اس خیم کرن کے علاقے میں پاکستان نے انڈیا کی کوئی فوجی چوکیاں تباہ کر دیں اور گھس کے اندر جا کے انڈیا کے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل ایک وہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، یا تو پاکستان کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ عرصے تک جنگ لڑ سکتا، ایسا ممکن نہیں تھا، لہذا پاکستان نے جنگ بندی کی کوشش کی۔ تو وہاں یہ ایگریمنٹ ہوا کہ دونوں ممالک کی فوجیں 5 ستمبر کی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی۔ جب یہ طے ہوا کہ 5 ستمبر جنگ سے پہلے کی جو کنڈیشن تھی اس علاقے پہ واپس چلی جائیں گی، جس کا مطلب کیا تھا کہ پاکستان نے انڈیا کے جن علاقوں پہ قبضہ کیا ہے وہ پاکستان چھوڑے گا، اور پاکستان نے یہ علاقے جو ہے وہ چھوڑے۔ ٹھیک ہے، تو یہ علاقے پاکستان نے چھوڑے۔ یہاں پہ بھٹو کے اختلافات ہوئے ایوب خان کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ بھٹو بڑے ذہین آدمی تھے، بنیادی طور پر بہت وہ، اور لوگوں کے دماغ کو کیپچر کر لیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک مداری جو ہے لوگوں کے دماغ کو اپنی جانب مائل کر لیتا ہے، یہ ایک اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں کو اپنی جانب لے کے آتا ہے، اور تو اس کے اندر ایک پاور ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتا ہے۔ لیکن بھٹو نے پھر وہاں پہ اختلافات ان کے تھے، اور بھٹو صاحب نے حکومت سے ریزائن کر دیا، اپنا جو وزارت خارجہ تھی اس کو چھوڑ دیا اور اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ وہ پہلے اسلام آباد آئے، اسلام آباد سے ٹرین کے ذریعے، ریل گاڑی کے ذریعے وہ لاہور پہنچے، اور وہاں ریلوے اسٹیشن پہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور تقریر کی، اور ان کا بڑا یہ جملہ مشہور ہوا کہ پاکستان کی فوج نے جو جنگ میدان میں جیتی تھی ایوب خان وہ مذاکرات کی میز پر ہار کے آ گیا۔ یہ ایک سیاسی جملہ تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے میرے خیال میں، لیکن بہرحال یہ جملہ بڑا معروف ہوا۔ بھٹو صاحب نے وہاں لوگوں سے خطاب کیا اور آنسو بہا بہا کے روئے، اور ان کا جو رومال تھا وہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور بعد میں شاید 20,000 روپے کا یا کتنے کا وہ نیلام بھی ہوا تھا۔ تو اس طرح بھٹو نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی، اور دن بدن یہ پارٹی جو آگے ترقی کرنے لگی۔ لیکن بھٹو کی بعد میں حکومت پہ جو ناکامی تھی یا حکومت کے اوپر جو گرفت تھی وہ نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بھٹو بہت مغرور تھا۔ اس کی جو نیچر تھی، اس کی ماں جو تھی وہ ایک غریب خاندان کی لڑکی تھی، اور اس کا باپ بہت بڑا ایک جاگیردار تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ بھٹو کے اندر جاگیردارانہ جو نظام تھا وہ بھی موجود تھا۔ باپ کی طرف سے جو رشتے میں خون میں ان کو جاگیردارانہ ایک رسوخ ملا وہ غصہ بھی تھا، اور جو ماں اس کی ایک غریب اور ایک بالکل سادہ سی عورت تھی، اس کی جانب سے
وہ اس کے اندر غریبوں کا احساس بھی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اگر بھٹو سے کوئی بندہ کہتا کہ جی میں غریب آدمی ہوں، میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو بھٹو کہتا کہ چلو جی اس کی بیٹی کی جہیز کا سارا سامان کر دو کھلا، کہ جی یہ میرے پاس آیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بھٹو کے مقابلے میں کہتا کہ میں نے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، تو بھٹو کہتا ہے اس کو مروا دو، اس کو تنگ کرو کہ میرے مقابلے میں کیوں آ رہا ہے۔ تو یہ بھٹو کی نیچر میں نیچرل جو تھا، قدرتی طور پر تضاد تھا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے، جب ان کو حکومت مل گئی تو پھر بعد میں انہوں نے ایک فورس بنائی تھی، فیڈرل سیکیورٹی فورس۔ فیڈرل سیکیورٹی فورس ایک پولیس کی طرح کا ادارہ تھا، نیم فوجی یا سیمی آرم ایک ادارہ تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جہاں جہاں پولیس کو ضرورت پڑے گی وہ اس کی مدد کرے گی، جہاں جہاں پولیس کو ضرورت پڑے گی وہاں وہاں یہ فوج پولیس کی مدد کرے گی، فیڈرل سیکیورٹی فورس۔ لیکن بعد میں بھٹو نے اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اپنے جو اس کے دشمن تھے چھوٹے چھوٹے، ان دشمنوں کو بھٹو صاحب نے جو ہے ان کے خلاف اس کو استعمال کیا، اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ بھٹو کی جو دوستیاں تھیں وہ بڑے بڑے دنیا کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ تھیں۔ ایران کا جو رضا شاہ پہلوی تھا، بہت بڑا ایران، شہنشاہ ایران، وہ ان کا دوست تھا۔ شاہ فیصل ان کا دوست تھا، اور لیبیا کا کرنل قذافی ان کا دوست تھا۔ یہ بڑے ان کے دوست تھے، لیکن بھٹو نے جو دشمنیاں تھیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ تو یہ بھٹو کے دور میں، اور پھر بھٹو بہت مغرور ہوا، اور بعد میں جب وہ وزیر اعظم بنا ہوا تھا، جے اے رحیم ایک بڑے پرومیننٹ سیاستدان تھے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جب بن رہی تھی تو بھٹو کا ساتھ دیا، اور پارٹی کے شروع کے لیڈرز تھے، اور پارٹی کا دستور بنا کے دیا، اور بھٹو کے بڑے قریبی دوست۔ اور بعد میں جب بھٹو وزیر اعظم بنے اور وہ بھٹو سے ملنے گئے ایک دفعہ، کراچی کے اندر ایک جگہ ہے موہاٹا پیلس، اگر کسی نے دیکھا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ کراچی کا ہو، تو موہاٹا پیلس ایک بہت بڑی جگہ تھی، ابھی بھی ہے، وہاں پہ نمائش لگتی ہے۔ تو وہاں پہ بھٹو جو تھا وہ رہائش پذیر تھا اس محل کے اندر۔ تو جے اے رحیم اس کو ملنے کے لیے آئے، اور بھٹو صاحب نے کہا کہ اس کو بولیں کہ ویٹ کر لے، ابھی میں بزی ہوں۔ اور آدھی رات کو بھٹو جب آئے اس کے پاس، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، اور بھٹو کا دوست، اور جب آیا تو بھٹو نے کہا یار تم کل آ جانا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ یار آپ مجھے پہلے بتا دیتے، آپ نے مجھے اتنا انتظار کیوں کروایا؟ تو بھٹو نے کہتے ہیں کہ اس کو لاتے ہیں اور ٹھڈے مار کے اس محل سے نکال دیا۔ اپنے غرور جو ہوتا ہے اس کا سر نیچے ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے پاکستان میں مسائل بنے۔ یہاں اسٹوڈنٹس میں آپ کو ایک شعر بھی سنا دیتا ہوں چھوٹا سا، تاکہ آپ کو اس حوالے سے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ تو یہ جو بھٹو صاحب تھے وہ بہت بڑے، چونکہ ان کے اندر غرور آ گیا، تو اب انہوں نے جو حالات تھے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی، اور اندرونی حالات جو تھے وہ خراب ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور کام بھی تھا کہ بھٹو کے کچھ کام بھی تھے جن کی وجہ سے انٹرنیشنل جو ایشوز تھے وہ بھی پاکستان کے ساتھ انوالو ہوئے۔ مثال کے طور پر جب بھٹو 1971 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، صدر بنے، اقتدار سنبھالا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ پاکستان کو مضبوط بنائے گا۔ تو اس کے کچھ ایسے کام جو لوگوں کو پسند نہیں تھے، مثال کے طور پر بھٹو نے دوسری آئینی ترمیم کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ بہت ساری طاقتیں بھٹو کو پسند نہیں کرتی تھیں۔
لیکن بھٹو نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام کروں گا، جو اللہ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور انہوں نے پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کروا کے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا۔ یہ ان کا امت مسلم پر بھی بہت بڑا احسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر بھٹو کا ایک اور جو بڑا کارنامہ تھا اپنے عہد کا، وہ یہ کہ اس نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلوائی پاکستان میں، دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس بلوائی لاہور میں، اور پورا عالم اسلام اکٹھا کیا اور ایک طے کیا کہ سارے مسلمان مل کر ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ تو یہ ایک کام تھا۔ پھر سب سے اہم کام جو بھٹو نے کیا اس کے دور میں، کراچی جو تھا انٹرنیشنل شہر بنا، جہاں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے ہوٹلز بنے، اور پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے اس کے راستے کا ایک آغاز ہوا۔ اور اس کے علاوہ بھٹو نے ایک جو بڑا اہم کام کیا پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، اس نے کہا کہ ہم پاکستان کی باؤنڈریز کو مضبوط کریں گے، ہم اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایٹم بم بنائیں گے۔ اور بھٹو نے ایٹم بم بنانے کے لیے شاید ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بلوایا، اور انہیں سارا سامان لا کے پرووائڈ کیا کہ آپ ایٹم بم بنائیں۔ اس وقت امریکہ کا جو وزیر خارجہ تھا ہینری کیسنجر اس کا نام تھا، وہ پاکستان آیا اور اس نے بھٹو کو کہا کہ آپ ایٹم بم نہ بنائیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو بھٹو نے کہا کہ ہم یہ ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ تو ہینری کیسنجر کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ یہ ایٹم بم بنائیں گے تو ہم آپ کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے، ہم آپ کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ تو بھٹو نے یہ کہا کہ ہم گھاس کھا کر گزارا کر لیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ تو دونوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ بھٹو نے جیسے بھی مشکل حالات تھے، قوم کے لیے ایٹم بم کا جو پروگرام تھا اس کو رول بیک کرنے کا جو پروگرام تھا وہ نہ کیا، اور جو ایٹم بم تھا اس کو آخر کار بنا ہی لیا۔ تو دونوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ بھٹو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ پاکستان کو ایٹم بم بنانے کی طرف راستہ ہموار کر دیا اور بنا لیا، اور اس کو وائنڈ اپ نہیں کیا، جبکہ جو امریکہ کا ہینری کیسنجر تھا انہوں نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور بھٹو کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یعنی بھٹو کو سزائے موت ہوئی، تو اس کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو بین الاقوامی طاقتیں تھیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح انوالو تھیں کہ پاکستان کے اندر انہوں نے پیسے خرچ کر کے حالات خراب کروائے۔ بہرحال اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو کے دور میں جو پولیٹیکل طور پر جو ملک تھا انسٹیبل ہوا، اور ایڈمنسٹریٹو ویکنیسز جو تھیں وہ سامنے آئیں، اور جو فارن پاورز تھیں ان کی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں کی پذیرائی کی گئی صوبوں کے اندر، خاص طور پر بلوچستان میں، اور NWFP جسے اب ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں صوبہ سرحد میں اور بلوچستان میں، بڑے پیمانے پر جو شدت پسند لوگ تھے، جو سیپریٹ اسٹیٹس چاہتے تھے یا علیحدگی کی تحریکیں تھیں، ان کے لیے بھی جو تھے یہ حالات بیرونی طاقتوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ بہرحال جو پولیٹیکل کلچر تھا وہ بڑا پروموٹ ہوا اس عرصے میں، اور جو سازشیں تھیں وہ بھی ہوئیں، اور ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن تھی وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر جو تھی وہ متاثر ہو رہی تھی۔ تو اس صورتحال میں جو پولیٹیکل مرڈرز تھے، یعنی اپنے جو جن کو آپ پسند نہیں کرتے ان کو قتل کروا دینا، تو یہ بڑا ایک جھگڑے پیدا ہوئے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر کار جو تھا بھٹو صاحب جو تھے ان کے اس عہد کا تمام ہوا، اور جو ہے جو ملکی حالات ہیں اس کے بعد پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ آگے مسائل کے شکار ہوئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو بھٹو ایرا کا ایک لیکچر ہے اس کو میں آج یہاں پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ یہ پارٹ 1 ہے، اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اس عہد میں
کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئیں اور جو کانسٹیٹیوشن کی خصوصیات تھیں. امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.